السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ہماری اسلامیات کا 9th کلاس کی حدیث نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے ہم حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ، کہ بہت ہی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ عبارت تھوڑی سی لمبی ہے، اس سے آپ گھبرائیے گا نا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ من نصر قومہ، جو شخص جس نے اپنی قوم کی مدد کی، کس بات پر؟ علی غیر الحق، ناحق ان کی مدد کی، یعنی قوم کا کوئی مطالبہ تھا اور وہ اس مطالبہ کرنے کے اندر حق بجانب نہیں تھے، کوئی غلط مطالبہ تھا، غلط اس کا جو ہے اس کے اندر کوئی ان کا کوئی حق پر نہیں تھے، کوئی غلط کسی بات کا مطالبہ کر رہے تھے، تو فہو کالبعیر، تو اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اونٹ ہو اور وہ کسی کنویں کے اندر گر رہا ہو اور یہ شخص جا کر اس کی دم کو پکڑ لے، تو کیا ہوگا؟ تو اونٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بھی گڑھے کے اندر گر جائے گا اور یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو میں نے شروع میں آپ کو ایک بات کی، آپ نے شاید نوٹ کی ہوگی کہ میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اس قدر اس کے اندر گہرے اور پوشیدہ مضامین چھپے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ اس کے اوپر غور کریں اور جتنی زیادہ توجہ کریں اتنے ہی زیادہ مضامین کھلتے جاتے ہیں، اور یقین جانیں کہ دل کے اندر اتنی راحت اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ کی احادیث مبارکہ بیان فرماتے تھے، ان احادیث مبارکہ کے اندر آپ مثالوں کے ذریعے بات کو بہت زیادہ واضح فرماتے ہیں۔ کوئی بات سمجھانی اس کو مثال دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس مثال جب کوئی بات مثال کے ذریعے سمجھائی جائے، مثلا میں آپ کو مثال دوں، میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب میں نے اس کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی، اب اس کی خوبصورتی کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، چاند کا سہارا لیا، تو اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چاند کیسا ہوتا ہے، کہ چاند کی خوبصورتی کیا ہے۔ جب آپ کو چاند کی خوبصورتی سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو اس شخص کی خوبصورتی کے اوپر کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اچھا، اس کو چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں تو واہ، یہ کیسا حسین آدمی ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح جب کوئی مثال دی جاتی ہے تو سب سے پہلے مثال کو سمجھا جائے، اپنے آپ کو تصور کے اندر وہاں پر لے جائیں جہاں پر یعنی کہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے، تو پھر اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جو شخص اپنی قوم کی مدد کرے کسی ناحق کام کے اوپر، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی، ہم جتنی زیادہ کوشش کرتے رہیں سمجھنے کی احادیث کو، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، مضامین کھولتے جاتے ہیں، اور انسان ساری عمر بھی لگا دے اور تب بھی اس کے لیے عمر ناکافی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اتنی پیاری باتیں ہیں وہ۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے اپنی قوم کی مدد کی اور ناحق بات پر، مثلا قوم کسی جگہ پر قبضہ کرنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کی قوم، اس کے خاندان والے کسی ایک غلط بات پر وہ متفق ہو گئے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اس معاملے کے اندر ناحق ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو چوری کو چھپانے کے لیے، کسی غلط کام کو چھپانے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے، نہیں بھائی ہٹ دھرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہماری انا کا مسئلہ بن گیا، ہماری قوم، ہماری برادری، ہماری ذات، اس کا سر نیچا نہ ہو جائے، اس کا تکبر کے اندر آ کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ شخص بھی اب اس کو پتہ ہے کہ میری قوم اس کا جو ہے نا حق نہیں رکھتی، جو بات کر رہی ہے، جو وہ مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میری ذات تو ہے، میری برادری تو ہے اور میری قوم تو ہے، لہذا میں اپنی قوم، اپنے رنگ، اپنی نسل اور اپنی زبان کی وجہ سے میں ان کا ساتھ دوں گا، اگرچہ یہ غلط کام ہی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ایسے ہے کہ ذرا تصور کرو کہ ایک اگر اونٹ کسی کنویں کے اندر گر رہا ہو اور بالکل وہ گر رہا ہو تو کوئی شخص جا کر اس کی دم کو پکڑ لے تو کیا خیال ہے؟ وہ اونٹ کو باہر نکال لے گا یا اونٹ اسے اندر لے جائے گا؟ تو اونٹ اسے اندر لے جائے گا، ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری قوم تو تباہ ہو ہی رہی ہے، ایک ناحق کام کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، تو اس شخص نے بھی ان کی حمایت کر کے، اس کی مدد کر کے، یہ بھی انہی کے ساتھ ہی اندر ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات، اور اس بات کو اگر آپ یہ فرماتے ہیں، اگر سیدھی سی بات کہہ دی جائے بھی اپنی قوم کی ناحق مدد نہیں کرنی، ٹھیک ہے،
تو یہ بھی بات ٹھیک تھی کہ اگر نہ بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے ساتھ واضح فرمایا تو بات اچھی طرح ذہن کے اندر بیٹھ گئی، واہ کہ واقعی ایسی بات ہے یا رسول اللہ، سمجھ آ گئی بس. تو اب یہ اس لیے فرمایا کہ اس شخص کا انجام بھی بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تو وہ برباد ہو جائے گا. جس طرح جہاں قوم اس کی ہلاکت کے اندر جا رہی ہے، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اس طرح یہ کام اتنا برا ہے کہ جہاں پہ وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو سب کی ہلاکت کے ساتھ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. اگر کہیں ایسا مسئلہ ہے الگ ہو جائے، آواز اٹھا سکتا ہے آواز اٹھائے، زبردستی اب منا سکتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے زبردستی بھی سمجھائے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو سمجھتے ہوئے، برائی کو دل میں برا سمجھتے ہوئے اگر وہ آواز نہیں اٹھا سکتا، وہاں پر اپنی قوم کو سمجھا نہیں سکتا، تو خاموشی سے الگ ہو کر چلا جائے اور کہے بس نہیں، میں اس گناہ کے کام کے اندر تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتا. تو یہ صرف برادری کی وجہ سے اس کے مدد نہ کرے. تو یہ ہماری حدیث پاک تھے، آج کی حدیث پاک تھی. امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو یا کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.